کر دوں کہ ان دونوں بزرگوں میں صرف لفظی اعتبار سے عقائد کے بیان میں تھوڑا سا آپ کو فرق نظر آئے گا، باقی عقیدے بالکل ایک جیسے ہیں، کیونکہ اسلامی عقائد کے اندر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک کسی عقیدے کو کہے صحیح تو دوسرا کہے غلط اور ہم کہیں دونوں حق پر ہیں، کیونکہ ان دونوں کا متفق ہونا ضروری ہے۔ فقہی اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک بالکل یس کہے ایک بالکل نو کہے، ہو سکتا ہے، لیکن عقیدے کے اندر اگر ایک یس کہتا ہے ایک نو کہتا ہے تو ضرور ایک پھر مسلمان ہوگا ایک نہیں ہوگا۔ تو ان دونوں کے اندر جو اختلافات ہیں وہ اس قسم کے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کو بالکل غلط کہہ رہا ہو، بلکہ عقائد کی ڈیفینیشن کے اندر اس کی تفصیل کے بیان میں تھوڑا سا الفاظ کے لحاظ سے فرق ہو جاتا ہے، باقی تقریباً عقیدے ایک جیسے ہی ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنہوں نے ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریحات کو بہتر سمجھا وہ اپنے آپ کو اشاعرہ کہہ دیتے ہیں، آپ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ جو ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشریح کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو ماتوریدی کہہ دیتے ہیں۔ تو اکثر جو حنفی ہوتے ہیں وہ ماتوریدی بھی ہوتے ہیں، اور جو شافعی ہوتے ہیں وہ اشاعرہ کہلاتے ہیں، اشعری ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عقیدے میں کسی کی تقلید جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یوں کہیں کہ جی چونکہ میرے ماں باپ کا یہ عقیدہ تھا اس لیے میرا یہ عقیدہ ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ عقائد کے دلائل 4 ہیں: قرآن، حدیث، عقل سلیم اور سواد اعظم یعنی بڑی جماعت۔ ان 4 میں سے کسی ایک دلیل سے ہی آپ اپنے عقیدے کو درست ثابت کر سکتے ہیں۔ لہذا اگر آپ کے مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں کوئی عقیدہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جی میں اس عقیدے کا حامل ہوں، اور جب کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں دلیل تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے ماں باپ ایسا کرتے آئے تھے، میرے باپ دادا ایسا کرتے آئے تھے، یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر میں اس کی اور تشریح کرتا ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 52 سے 54، 52، 53، 54 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذ قال لأبیہ وقومہ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد جو حقیقتاً چچا تھے اور اپنی قوم سے کہا کہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیسے بت ہیں جن کے سامنے تم با ادب بیٹھے ہوئے ہو۔ قالوا، تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ ان کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، کہ بے شک تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ یا یہ قالہ کا فاعل اللہ تبارک و تعالی ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک بچہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور ابھی اس نے کچھ عقائد وغیرہ نہیں سیکھے اور وہ کچھ عقیدوں کا حامل ہے، اور آپ نے پوچھا کہ یہ عقیدے تم نے کہاں سے اختیار کی؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے والدین نے یہی سکھایا ہے۔ تو یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ کھلی گمراہی کے اندر ہے، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ نے ان عقائد کو صحیح طریقے سے سیکھا ہوا ہے اور درست عقیدے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اولاد انہی عقائد کو اختیار کرے گی۔ لیکن یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یہی بات سمجھانے والی ہے اور بہت ہی پوائنٹ کی بات ہے کہ ہم ایک گھر میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں کچھ رسومات دیکھتے ہیں، کچھ عادات و اطوار ہوتی ہیں، کچھ نظریات، کچھ خیالات، کچھ عقائد ہوتے ہیں، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کا کچھ اثر قبول کرتا ہے، اپنے والدین وغیرہ کے اثرات قبول کیے جاتے ہیں اور وہ ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن اب شریعت ہمیں اس بات کا مکلف بنا رہی ہے کہ جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں تو صرف یہ تقلید اب جائز نہیں ہوگی، اب آپ پر علم کا سیکھنا فرض ہو جائے گا، اور اپنے عقائد جو آپ سالہ سال سے گھر میں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کی دلیل بھی آپ کو طلب کرنا ضروری ہوگا۔ تو بس آخری یہ عقیدے سے متعلق یہی بات کہ دیکھیں جب تک آپ بالغ نہیں ہوتے ہیں، جو گھر میں ہے آپ نے اختیار کیا ہوا تھا، لیکن بعد بلوغت اب آپ کا امتحان کا آغاز ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس عقیدے پہ اس لیے ہوں کہ میں نے اپنے ماں باپ کو اس عقیدے پر پایا۔ اب آپ ان 4 دلائل میں سے کوئی ایک دلیل ضرور اپنے عقیدے پر قائم کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں جن عقائد کے آپ حامل ہیں کہ میرا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص طور پر، اور دیگر انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اگر آپ کے ذہن میں کچھ عقائد ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن اپنا عقیدہ سیکھنے کی کسی نے زحمت گوارا نہیں کی ہوتی۔ میرا بڑا پرانا تجربہ ہے، میں اسی فیلڈ میں کام کر رہا ہوں اور عوامی آدمی ہوں، تو ہمارے بڑے بڑے جو گھر والے ہیں انہیں اگر آپ سامنے بٹھا کر چند کویسچن بنیادی عقائد کے بارے میں کر لیجئے تو بیچاروں کو جواب نہیں آتا۔ تو معذرت کے ساتھ ناراض بھی مت ہوئیے گا، لیکن ایک حقیقت ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے آدمی
مکمل طور پہ دلائل عقائد کو دلائل کے ساتھ نہیں سیکھ لیا کرتا، اس کے لیے کوشش کرنی ہی پڑے گی۔ تو بس ہمارے نزدیک تو پھر یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد اب آپ کو از خود یہ کم از کم کرنا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے پھر آپ ہر عقیدے کو بما دلیل اس کے سامنے رکھ سکیں۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کو یہ ہمت کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ تمام جو آپ کے ذہن میں عقائد موجود ہیں وہ رکھیں، اگر نہیں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو تو سیکھنے ضرور پڑیں گے۔ اب جو عقیدے آپ نے لکھے ہیں اس پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل موجود ہے، اگر دلیل موجود نہیں تو پھر اس کی دلیل آپ کو قائم کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس اس کا وقت نہیں ہے یا آپ اس کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم یہ کریں کہ احکام شریعت پروگرام دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہاں میں جو کچھ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا وہ بہت ہی سلجھا ہوا اور قرآن و حدیث کے بالکل مطابق اور موافق ہوگا، اور اس پہ باقاعدہ آپ کے سامنے دلائل پیش کیے جائیں گے۔ اس کی روشنی میں پھر آپ سب اپنا مطلب اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر تھوڑی بہت کوئی خرابی وغیرہ ہوتی ہے، بعض اوقات ایسے خیالات ایسے نظریات ہمارے خاندان میں گردش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتے ہیں، جیسے دقیانوسی پن کی باتیں، توہم پرستی کی باتیں، ان سب کو ہٹانا ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھتے رہیں گے تو بہتر ہوگا۔ اور میری گزارش یہ ہے کہ ہر ایک کی کوشش ضرور کرے، جو میں نے عرض کیا کہ جو آپ کے ذہن میں عقائد اس وقت موجود ہیں، بغیر کسی کی مدد کے، بغیر کسی کتاب کے پڑھیں، کیونکہ عقیدہ وہی درست ہوگا، یعنی اس کو آپ کے حق میں عقیدہ مانا جائے گا جو آپ کی میموری کے اندر ہے، اور اس کی دلیل بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے، کم از کم یہ ضروری ہے۔ اتنا آپ کریں اور پھر اس کو آپ لکھیں اور اس کے دلائل کے اوپر غور و تفکر کریں، نہیں ہے تو پھر اس کو سیکھیں۔